اس میں بیسیکلی دو جو لوگ آ رہے تھے جو بیسیکلی رہنے والے کیوڑا کے ہیں لیکن گئے ہوئے تھے 7 والی تحصیل میں، اور وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے کیوڑا کے راستے چوہا صدر شاہ کی طرف سے. وہاں پہ ہماری ایک پرماننٹ کیو آر ایف ہے جو کہ بیسیکلی اینٹی ڈکیٹی کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈپلائی کی ہوئی ہے. جب عام دن ہوتے ہیں تو وہ اسکول جب اوپنز ہوتے ہیں تو وہ اسکول کی بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، اور رات کے وقت یہاں پہ جو ڈکیتیوں کا سلسلہ کبھی کبھار یہاں پہ سلسلہ چل پڑتا ہے اس کو روکنے کے لیے ڈپلائڈ ہے. اور جب یہ سبطین صاحب مرحوم اور جو دوسرے ان کے ہیں صابر صاحب یہ وہاں سے آ رہے تھے چوہا صدر شاہ سے، تو ان کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تلاشی کے لیے جس طرح مجھے مدعیوں نے بتایا. اور اس کے بعد انہوں نے یا اشارہ نہیں دیکھا یا نہیں رکے جو بھی، اور یہ اپنے ساتھ ان کے قریب ڈیرا ہے وہاں پہ چلے گئے. وہ جو ہمارے کیو آر ایف تھی انہوں نے اس کے پیچھے گئے اور جا کے وہاں پہ ان سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. وہاں پہ موقع پہ جو ہوا ہے وہ جس طرح مجھے مدعی بتا رہے ہیں کہ ایک جو تھے صابر صاحب ان کو گاڑی میں بٹھا لیا گیا، جو دوسرے صاحب تھے وہ ابھی اسٹیپ کر رہے تھے اس میں، اور وہاں پہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ آلریڈی تھا اور ان کی وہاں پہ وہ گر پڑے، پرہیپس ڈیتھ ہو گئی یا پرہیپس بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد ان کو بھی اور دوسرے جو صاحب تھے پولیس کیو آر ایف میں یہاں ہاسپٹل لایا گیا. یہاں پہ جب لایا گیا تو جو اس وقت ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کو چیک کیا اور دے ڈکلیئرڈ ہے ایکسپائرڈ، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اس کے بعد تو جب بھی اس طرح کا ایونٹ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو تو فرسٹ انسٹنس میں جہاں پہ پولیس کا نام آتا ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ تشدد ہوا ہوگا، کوئی خدا نہ خواستہ اوور ہینڈڈنیس ہو گئی ہوگی، اور یہاں پہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کے غصہ آ گئے. میں اس وقت یہاں پہ جلال پور کے ایریے میں تھا جب مجھے کال کی گئی. وہاں سے میں واپس آیا ہوں، یہاں پہنچا ہوں، اور جب یہاں پہنچا ہوں تو میرے جو آفیسرس تھے سینئر ان کو بھی میں نے انٹیمیٹ کیا. ساتھ یہاں پہ ایک اور روم ہے وہاں پہ جتنے اپنا ورثاء ہیں ان سے میں نے بات چیت کی. میں ہمارا سنگل ایک سینٹینس اس پوری چیز پہ فیصلہ تھا کہ آپ لوگ ہمیں ریٹن دیں تاکہ ہم اس کے اوپر پوسٹ مارٹم کرا لیں اور اس کے بعد پرچہ دے دیں، اور بعد میں جس طرح تفتیش ہوتی ہے. تو ہم نے کسی قسم کا ڈیلینگ ٹیکٹکس، وہ یہ لوگ گواہ ہیں خود، کسی قسم کا استعمال نہیں کیا. اور جو ہمارے کمپلیننٹس ہیں انہوں نے آپس میں وہاں پہ 10-15 منٹ انہوں نے ٹائم لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے. اس پہ میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ پوسٹ مارٹم نہیں کراتے تو جو پولیس کی پرچہ دینے کی جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں مدعی کا پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وہ چیز کہ جی تشدد ہوا ہے نہیں ہوا وہ ہم لوگ بہرحال ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ڈاکٹرس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہی اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے صلاح کی اور انہوں نے کہا کہ اپنا ہم لوگ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے. اس پہ ان سے پھر انہوں نے ایک ریٹن تحریر دی ہے تقریباً آئی تھنک 10 کے قریب جو ہمارے کمپلیننٹس ان کے پھر بلڈ ریلیشن ہیں ان کی یہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اور وہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو سبمٹ کی ہے ہماری پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر. وہ ایم او صاحب اس کو فارورڈ کر دیں گے، سائن کر دیں گے، اور ہم اس کو لے جائیں گے تحصیل ہیڈ کوارٹر. وہاں سے جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی سائن ہو جائے گی. ان بٹوین ان کا یہ تھا کہ آپ بطور ڈی ایس پی ہم ایف آئی آر نہیں کرانا چاہ رہے، لیکن ہم ایف آئی آر نہیں کرانا چاہ رہے لیکن ڈپارٹمنٹل انکوائری ہم لازم کرانا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنے جو بالا افسران ہیں ان سے یہ چیز شیئر کی. انہوں نے مجھے ابھی انکوائری افسر جو ہے مقرر کیے ہے، ان کی طرف سے جو ریٹن چیز ہے اپلیکیشن ہے یہ وہ سبمٹ ہو گئی ہے. اس پہ میں نے ابھی ان سے مشورہ کر کے 5 دن کے بعد کا ٹائم رکھا ہے. اگر یہ لوگ کہیں گے کہ فرض کیا سر ان کے خلاف فوری ایکشن کیا لیا گیا؟ ایک میں یہ کمپلیٹ کر لوں کرنا آپ کو، تو اس کے بعد 5 دن کے بعد یہ جو انکوائری ہے یہ ہو جائے گی. انکوائری کے ساتھ ہی مجھے جو ڈی پی او صاحب نے دوسری چیز کہی تھی کہ اپنا بطور انکوائری افسر آپ جو فوری ایکشن ہے جس طرح ہمارے دوست سوال پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ہیڈ کانسٹیبل، 2 سپاہی اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے، وہ بھی کانسٹیبل ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ پرماننٹ ڈیوٹی پہ ہے.
तो उनको फौरी तौर पर हमने मुअत्तल कर दिए जो, और मुअत्तली का मकसद सिर्फ एक होता है, इसका मकसद ये होता है कि मुतलका जो अफसर है वो ऑपरेशनल ड्यूटी के काबिल नहीं रहा, ठीक है, और इंक्वायरी को फेस जब करेंगे तो उसके लिए वो आएंगे वहाँ पे। उनका जो अभी तक की जितनी चीज़ है हमने सिर्फ कंप्लेन में की सुनी है, उनसे अभी तक हमने कोई बयान या कोई चीज़ वो नहीं ली। तो आपको तो एक इल्म है कि जो 302 है उससे माइनर जुर्म है, किसी किस्म का भी जब भी कोई गलती होगी या जुर्म हो तो वहाँ पे एक जो राइट होता है वो हमेशा दूसरी पार्टी को दिया जाता है, और क्या होता है उसके सुनने का जो राइट है, और वो हम वहाँ पे बिल्कुल सुन लेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो इसका फैसला है वो इंशाल्लाह कर लेंगे। ये टोटल इवेंट है जी। अभी अगर कोई मुतल्लिक़ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उनके भाई वो बैनोई ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੈਵਨ ਚੋ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਇੱਕ ਬੈਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨੋਈ ਹੈ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੈਨੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੌਕੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਾਈਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੈਨੋਈ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾੜ। ਜੀ ਜੀ क्या हम तुसी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते? ਨਹੀਂ ਸਰ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दे हक च ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋ? ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੀ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।